بسم اللہ الرحمن الرحیم. خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں رضا کفیل. ناظرین, آج میرے مہمان ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین, آزاد کشمیر کے صدارتی انتخابات کو التوا میں رکھنے کے لیے اس کے لیے تاخیری عربی استعمال کیے جا رہے ہیں, اور مسلم نون آزاد کشمیر میں اب جو صدر کا جو انتخاب ہے اس کے طریقہ کار کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. مسلم نون کو صدارتی الیکشن کو عدالت لے جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی. پھر آج حکومت آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی اداروں کے سربراہان ہیں, یعنی چیئرمین, وائس چیئرمین, میئرز اور جو ڈپٹی میئرز, ان کے لیے جماعتی پیکیج کا اعلان کیا ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. پھر اطلاع یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو استحکام پاکستان پارٹی ہے, جس کو تنویر الیاس خان صاحب نے چھوڑ دیا تھا, اس کی تنظیم رو کا فیصلہ کیا گیا. اور اطلاع یہ بھی ہے کہ سابق وزیر اعظم چودھری انور اللہ کا اس نئی پارٹی کے سربراہوں کے 3-4 موضوعات ہیں, ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں کہ جو بلدیاتی جو نمائندگان ہیں, ان کے لیے جو حکومت نے تاریخی پیکیج کا اعلان کیا. بھائی صاحب, یہ کیا پیکیج ہے؟ ذرا تھوڑا سا ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ بلدیاتی اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو کیا امرات کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. بہت شکریہ کفیل صاحب. یہ حکومت کا کل ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے 5 کیٹیگریاں بنائی ہیں. جن بلدیاتی اداروں میں 20 ملین سے زیادہ کی رقم, یعنی وہ ان کا اپنے یعنی سیلف ٹیکسوں کی شکل میں کٹے, 2 کروڑ روپے کے, جو 2 کروڑ روپے کی رقم, وہاں کے میئر کو 1 لاکھ روپے تنخواہ اور ڈپٹی میئر کو 50,000 روپے تنخواہ انہوں نے رکھی ہے. اسی طرح کیٹیگری نیچے آتے جس کی 1.5 ملین تقریباً, نہیں 10 ملین, دوسری کیٹیگری 10 ملین والوں کی ہے. جن کی آمدنی, جن اداروں کی آمدنی 10 ملین ہے, اس کے میئر یا ایڈمنسٹریٹر کو 75,000 روپے تنخواہ, اور جو نائب ہوگا اس کو 40,000 ہے, 35,000 تنخواہ ہے. اسی طرح نیچے آتی جاتی ہے, اور آخری تنخواہ جو ہے وہ 1 ملین کے آس پاس جن کی آمدنی ہے ٹیکسز کی شکل میں, ان کے لیے تنخواہ 30,000 روپے میئر کی. میئر خیر وہاں نہیں ہوگا, وہ ٹاؤن کمیٹی اور وہ میونسپل کمیٹی ہوں گے, اور ان کے لیے تنخواہ 30,000 روپے, اور ڈپٹی کی تنخواہ وہاں 10,000 روپے انہوں نے لگائی ہے. اس کے ساتھ کچھ اور مراد بھی, باہر جائیں گے تو عمرے کا ٹکٹ ملے گا, پتہ نہیں رہائش کے لیے اس کا میڈیکل الاؤنسز ہے. اب یہ کفیل صاحب ڈی اے بھی ہے. میری ویسے اس میں نے جو چیز ہے اس سے آبزرو کی ہیں, بلدیاتی نمائندے اگر ہمارے ممبران اسمبلی تنخواہ لے سکتے ہیں, پینشن مل سکتی ہے ان کو, مراد لے سکتے ہیں, تو بلدیاتی ادارے بھی لوگ منتخب ووٹ لے کر آئے ہیں, ان کو بھی اس طرح کی مراد اور یہ چیزیں ملنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. وہ ہمارا وقت 24 آورز آ رہا ہے, اگر لوگوں کے کام کرتے ہیں تو ان کے فیسیلیٹیٹ ہونے چاہیے. لیکن حکومت نے جس پلان کے تحت آپ اس پورے چارٹ کو پڑھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ممبران اسمبلی اپنی غیر ضروری حرکتوں کی وجہ سے عوام کے سامنے ذلیل و خوار ہیں, ان کی ساکھ بری طرح متاثر ہے. کوئی ان کی کریڈیبلٹی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ان کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہر جگہ یہ یعنی وسائل کو ضائع کرنے کے طور پر, بطور نشانی اور اشارے کے طور پر لوگ ان کو لے رہے ہیں. یہ ان کا طرز عمل یہی ہے کہ ان کو فنڈز دے کر ان کو اسٹرینتھن کرنے کے جائے تاکہ وہ لوگوں کے کام کریں, ان کی اپنی مراد کے لالچ کے پیچھے ڈال کر. میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے اور حکومت نے کوشش کی ہے کہ جس راستے پر ہماری اسمبلیاں ہیں بدنامی, اور صبح سے لے کے شام تک لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں لیکن گالیاں میں نکالتے ہیں ان کو, تو ممبران اسمبلی کی, ممبران بلدیاتی یعنی کونسلوں کے بھی حالت یہی ہو جائے. ویسے تو ریاست میں اگر ہے وہ چاہیں تو بہت سارے ایسی چیزیں فیکٹر ہیں جہاں سے آمدنی بڑھائی جا سکتی ہے. ہر یونین کونسل ادارہ اپنے فنڈز میں اضافہ کر سکتی ہے, وہ فنڈ جنریٹ کر سکتی ہے, ٹاؤن کمیٹی کر سکتی ہے, میونسپل کمیٹی کر سکتی ہے. پہلی کیٹیگری میں تو مجھے نہیں لگتا کہ مظفر آباد اور میر پر جو ہماری دو جو میونسپل کمیٹیاں ہیں, کوٹلی والی بھی نہیں ہوگی. میں نے پچھلے عرصے میں ان کی بھی عدد شمار پڑے تھے, یہ باغ اور کوٹلی کی نہیں ہو سکتی, یہ 2 ہی ہوں گی, مظفر آباد کی اور یہ. اب 2-2 لاکھ روپے ادار ہے یا اتنا, ان کو تنخواہیں دینے کے بجائے ان کی کچھ نامی تنخواہ لازمی ہونی چاہیے. باقی حکومت چاہیے کہ اپنی طرف سے فنڈز دے کر وہ جو کیس چل رہا ہے کہ بلدیاتی فنڈز بلدیاتی نمائندوں کے حوالے کریں, بلدیاتی نمائندوں کو اسٹرینتھن کریں تاکہ آزاد کشمیر میں لوگوں کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ حل ہوں, تو ان سے بھی تنخواہیں کے معاملات بھی پھر باقی حل ہو جائیں. اچھا عامر صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ایک طرف تو ذرا بھی جو مطلب سپریم کورٹ نے ایک یعنی حکم نامہ جاری کیا ہے, ان کے جو حکومت کو روکا ہے, جو ترقیاتی لوکل گورنمنٹ کا جو فنڈ ہے کہ اس کو MLA کے ذریعے سے خرچ نہیں کیا جائے. یعنی آج حکومت نے ایک باریک واردات کی ہے کہ جو سربراہان ہیں اس کے یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ بلدیاتی نمائندگان کو ترقیاتی فنڈ دیے جائیں,
ذاتی مراد کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا. دوسری بات ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں انہیں ضرور مراعات ملنی چاہیے. آپ کو یاد ہے مشرف دور میں جب انہوں نے طویل عرصے بعد انتخابات کروائے تو ناظمین کا نائب ناظمین کا جو نظام قائم کیا وہ بڑے بااثر تھے, بڑے اثر و رسوخ تھے, ان کا معاشرتی مقام بھی تھا. اب یہ بات کو اچھی نہیں لگتی کہ بندہ چیئرمین ضلع کونسل ہے, ضلع کونسل چیئرمین کا مطلب پورے ضلع کا مالک ہوتا ہے, عوامی نمائندگان کی طرف سے منتخب کردہ. تو ایسے آدمی کو جو ہے اسے کوئی مراعات نہ ہو تو اس کے مراعات کے اوپر اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو باریک واردات ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ عوامی ایکشن کمیٹی کو کمزور کرنے کا ایک جو ہے وہ جو پلان بنا تھا اس کے اوپر, جس کے نتیجے میں یہ جو آزاد کشمیر میں حکومتیں تبدیل ہوئیں, مسلم لیگ نون جو ہے اپوزیشن میں چلے گی, پاکستان پیپلز پارٹی آ گئی, انوار الحق صاحب سے جان چھڑا لی, اور عوامی یہ بیسکلی عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تھی ان کو جو سہولت پہنچانے والے لوگ تھے انہیں کمزور کرنا. اب بلدیاتی نمائندگان جو ہیں وہ اریٹیٹ ہیں کیا کہتے ہیں قانون ساز اسمبلی کے ممبران سے. اس وجہ سے بلدیاتی نمائندگان جو ہیں ان کی جو ہے وہ طاقت بہت زیادہ ہے, وہ ہر گلی محلے تک جو ہے وہ ایک منظم جو ہے وہ ظاہر کونسلر بھی ہے, ان کا یونین کونسل کے بھی ممبران ہیں, سارے ملام لوگ ہیں. تو یہ بہت بااثر لوگ ہیں جنہیں اس بار جو ہے وہ کیا گیا ہے, ہاتھ ڈالا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مراد کا جو دینا ہے یہ درست عمل ہے, لیکن یہ جو نیت ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کمزور کر. اچھا ابھی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا جو صدارتی الیکشن ہے, جو ڈیو ڈیٹ یعنی وہ تو متوجہ گزر کے 30 دن یعنی 31 جنوری کو یعنی صدر آزاد کشمیر کا انتقال ہوا, اور آئینی تقاضا تھا کہ جو 2 مارچ تک الیکشن ہو جانا چاہیے. لیکن ابھی یعنی صدر کے جو الیکشن کا یہ شیڈول جاری نہیں ہوا. ایک تو ناظرین کو بتائیں کیوں تاخیر ہو رہی ہے, یعنی ایک تو اس پہ ہم الگ سے آتے ہیں جو ریٹ ہوئی ہے, لیکن آپ اوور آل بتائیں کہ ابھی تک کیوں تاخیر نہیں ہو رہی, اس میں سے کیا موقف ہے؟ قبیل صاحب یہ تو ہم پچھلے کافی دنوں سے میرے حال میں کوئی 2-3 ہفتے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی میچ فکس لگتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ چلو چیف الیکشن کے انتظام نہیں تھے تو خیال یہ تھا کہ وہ آئیں گے, اور وہ ظاہر ہے مسوامول صاحب آئے لوگوں کو توقع تھی, وہ کو آئینی قانونی آدمی ہے, ظاہر ہے انہوں نے اپنا سارا وقت عدلیہ میں گزارا ہے, آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی کے لیے گزارا ہے. تو جب وہ آئے تو 1 ہفتہ گزر گیا اور انہوں نے کوئی سرگرمی دکھائی تو وہاں سے لوگوں کو شک پڑ رہا تھا کہ یہ کوئی واقعی میچ ہے, جس کے بعد میچ کیسے فکس کر رہے ہیں؟ فکس ہے, نہیں کرانے الیکشن, نہیں کرانے. دیکھیں نا, آپ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے قانون کے بارے میں الٹی سیدھی تشریحات پیش کریں. آئین آپ کو واضح یہ بات کہتا ہے کہ جب بھی صدارت کی عہدہ خالی ہوگا تو آپ کا اسمبلی اگر فنکشن ہے 30 دن کے اندر آپ نے انتخاب کرانا ہوگا, اور پورے 5 سال کے لیے ہوگا. تو وہاں ہمارے آئینی قانونی ماہرین جنہوں نے خود آئین بنایا ہے وہ تشریحات کرتے ہیں کہ ایک اسمبلی جو اپنی مدت پوری کرے اس کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے. بھائی اخلاقیات کون سی بات ہے؟ آپ نے یا اخلاقیات اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے, ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے تو اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور وہاں ایک قانون پاس کر دیں کہ جب بھی صدارت کے درمیان میں ایک صدر جب ایک اسمبلی منتخب کر لے گی کہ وہ درمیان میں استعفیٰ دے دیتا ہے یا سیٹ خالی ہو جاتی ہے باقی مدت کے لیے, جو بائی الیکشن ہے باقی مدت کے لیے الیکشن ہوں گے. جب آپ نے یہ چیز نہیں کی تو آپ نہ آئین میں ترمیم کر رہے ہیں, نہ آپ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں, اور آپ ان چیزوں کو گھسیٹ کر آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آنے والی اسمبلی وزیر اعظم کا انتخاب بھی کرے گی, صدر کا بھی کرے گی. گویا کہ اپنے بنائے ہوئے قوانین اور اداروں کو آپ ایسے غیر عادی اقدامات کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے کل آپ کی کمزوری کی وجہ سے ایسے فائدے اٹھائے جائیں گے کہ آپ ان پر بولنے کی پوزیشن نہیں ہوں گے. اور اب لگتا یہ ہے کہ نہیں کروائیں گے. اب تو ریٹ بھی آ گئی ہے, بلکہ ایک ریٹ الیکشن کروانے کے لیے آئی تھی, اس ریٹ پر بھی مجھے حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہماری عدالتیں بھی اس طرح کی جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہونا چاہیے ظاہر ہے اس طرح کے نہیں دکھا رہی, جس سے پھر ظاہر یہ جو ایک تاثر ہے اس کو تکلیف مل رہی ہے. اچھا عمر صاحب, یہ جو حنیف ملک ہے جو ہے مسلم نون کے مطلب جو ممبر کشمیر کونسل ہے, انہوں نے کیا ریٹ کیا ہے ہائی کورٹ پہ کیوں گئے, اور یہ اصل کیا ان کا کیا موقف ہے؟ ایک منٹ پہلے میں یہ جو میچ فکس والی بات ہے رائے صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ اجاز بھائی صاحب نے اشارہ کیا, ہم نے آپ کو یاد ہوگا کافی عرصے پہلے پروگرام میں یہ انکشاف کر دیا تھا کہ آزاد کشمیر میں صدارتی انتخاب نہیں کرایا جا رہا اور اسے ڈیلے کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہ اگر وہ کوئی سوچ تھی جس نے ڈیلے کرانا تھا. اسی طرح میں نے آپ کو یاد ہے اسی پروگرام میں اجاز بھائی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہا تھا کہ اگر کشمیر کونسل کے ممبران کی ریٹ آ جاتی ہے اور بعد میں مسلم لیگ نون کی بھی ریٹ آ جاتی ہے الیکشن ملتوی کرانے کے لیے یا آئین سے رہنمائی کرنے کے لیے کہ یہ اب یہی ریٹ جو ہے یہ مہینہ پہلے بھی کی جا سکتی تھی نا, یہ جو آج ہے. تو آج یہ جو کل ریٹ ہوئی ہے, ایک تو یہ کی ہے جسٹس ریٹائرڈ سجاد صاحب, سابق جسٹس ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں رائے سجاد صاحب, انہوں نے کی ہے. اور جو پٹیشنر ہیں اس کے حنیف ملک صاحب ہیں, ممبر کشمیر کونسل, یہ ممبر آزاد جموں کشمیر کونسل بھی ہیں
اور مسلم لیگ نون کے ممبر اسمبلی ہیں، اور اس سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ رٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے کی ہے، اور اس میں جو چیلنج کی گئی ہے وہ کی گئی ہے 13ویں ترمیم جو مسلم لیگ نون نے ہی کرائی تھی. یہ 13ویں ترمیم راجہ فاروق صاحب کا مسلم لیگ نون کا کریڈٹ ہے کہ جی انہوں نے اس سے کیا آزاد کشمیر کو بااختیار بلانے کی. اب اگر اس میں سے ایک تو یہ بات ہے کہ اس ریٹ کو جو ہے وہ لارجر بینچ نے سنا ہے، چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس سردار لیاقت شاہین صاحب، جسٹس اپنا شاہد بہار صاحب اور جسٹس سردار اعجاز صاحب، انہوں نے سنا ہے اور اسے ابھی انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا. اس کے اوپر انہوں نے نوٹسز کیے ہیں کہ پہلے ہم ایڈوکیٹ جنرل کا اور حکومت کا موقف سنیں گے، اس کے بعد کریں گے. لیکن اس کے اوپر ڈیٹ 17 تاریخ پڑ گئی ہے، مقصد 17 مارچ پڑ گئی ہے، تو 11 دن کا تو یہاں پہ ہی ریلیف ایک قسم کا، یہ 11 دن جو ہے الیکشن اب وہ ہے. اور اس میں جو الزام ہے رائے صاحب، وہ ایک تو 13ویں ترمیم کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا کہ یہ 13ویں ترمیم جو ہے کیسے ہوئی، اور جو ممبر اسمبلی ہیں ان کا جو بنیادی نقطہ ہے کہ ممبر کشمیر کونسل جو ہے اپر ہاؤس کے ممبر ہیں نا، آزاد کشمیر کے سینٹ کے ممبر ہیں وہ، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ووٹ نکال دیا گیا ہے، اور پہلے جو ہے وہ صدارتی الیکشن میں رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ بال کیونکہ پہلے صدارتی الیکشن میں رائٹ آف ووٹ ہوتا تھا، اور پھر جو ہے وہ صدر کو بھی ایک صدر تو ان سے یعنی 2021 میں تو ہو چکا ہے، صدر کو بھی ممبران اسمبلی منتخب کرتے ہیں، وزیر اعظم کو بھی ممبران اسمبلی منتخب کرتے ہیں، اور سینٹ کے جو ممبر ہیں ہمارے جو آزاد جموں کشمیر کونسل ہے، لائک سینٹ ہے نا پاکستان والی، اسے بھی آزاد جموں کشمیر کے ممبران ہی وہ کرتے ہیں. تو ان سے جو رائٹ آف ووٹ جو ہے لینے کی ایک تو اسباب نہیں تھے کہ انہیں کیوں نہیں لیا گیا. دیکھیں اس سے آپ نے کشمیر کونسل بھی ختم نہیں کی، ان کی کمرات بھی ختم نہیں کی، آپ نے ان سے ووٹ کا حق چھین لیا. اس کے اوپر نہ کوئی بجٹ لگنا تھا نہ کچھ اور لگنا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ان کا رائٹ آف ووٹ لیا. لیکن اس وقت فاروق صاحب غصے میں تھے اور آئینی ترمیم جو ہے چھپ چھپا کے کرا رہے تھے. جو سنگین ترین الزام لگایا ہے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں حنیف ملک صاحب، اور ممبر اسمبلی ہیں، ممبر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہیں اس کے اپر ہاؤس کے کشمیر کونسل کے، انہوں نے ایک مسودہ قانون اس ریٹ کے ساتھ لگا دیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر یہ ترمیم ہوئی ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ وفاقی وزیر امور کشمیر اور لا منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم ہوئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ آئندہ وہ جو ہے منظوری جو کیا کہتے ہیں اپروول جو ترامیم ہوئی تھی اسے واپس کیا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے. تو اس کا بھی ایک جو ہے وہ مسودہ آئینی ترامیم جو ہے وہ تیار ہیں، اس میں کیا ہوا تھا. تو یہ جو آزاد جموں کشمیر کونسل کے ممبران کا رائٹ آف ووٹ چھینا گیا ہے، اس کی منظوری اس وقت جو ہے وہ وفاقی کابینہ نے نہیں دی تھی، اور انہوں نے ایک قسم کا یہ الزام لگایا کہ نہیں کابینہ نے اس کی نہیں دی تھی نا، کابینہ نے کسی انہوں نے جو مسودہ لگایا صاحب وزیر اعظم تھے صاحب، جو خبر ہے یا جس کے اوپر رٹ ہے جو جس کے اوپر وہ بیس کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترامیم کی منظوری اور لی ہے وفاقی حکومت سے، اور فراڈ کر کے تبدیلی نہیں فراڈ کر کے جو ہے ایک نئی جو ہے اس میں کچھ اضافی وہ شامل کر دی گئی ہے. گو کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے جو ان کے مسلم لیگ نون کے دور میں جو ترامیم ہوئی اور جو ان کی قانون ساز اسمبلی کے پیش رو فاروق اظہر صاحب جس کا کریڈٹ لیتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ان کو فراڈ ترامیم کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر لی ہے. اور انہوں نے اس میں سے ایک نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے کہ جس صدارتی جو ہے وہ ووٹ کا جو ہم سے حق چھینا گیا وہ اس وجہ سے چھینا گیا ہے. اور اب اس کے اوپر ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ جی یہ 2021 کا الیکشن ہو گیا، اس میں انہوں نے کیوں نہیں کیا. تو ممبر موقف ان کا موقف یہ ہے کہ اس وقت ہم ممبر اسمبلی نہیں تھے، ہم قانون کونسل کے ممبر نہیں تھے، تو اس سے پہلے والوں کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یہ ہمارا بنیادی حق ہے جو لیا گیا. اب اس کے اوپر 17 تاریخ ہے، لیکن یہ جو آپ کا یہ جو موقف ہے کہ جی الیکشن کو ملتوی کرانے کی سازش والا، تو یہ بادی النظر میں اسی کے ساتھ لنک ہے، اسی کے ساتھ نتھی ہے، ساری چیزیں اسی کے ساتھ نتھی ہیں. اور اب بھی لگتا ہے کہ ایک آدھ ریٹ اور بھی آ جائے گی کہ یہ جو بقیہ مدت کا انتخاب ہے، یہ دیکھیں ممبران اسمبلی کو، پارلیمنٹ کے لوگوں کو آزاد کشمیر میں آئین قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والے، اور آزاد کشمیر میں آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہم نے کمپیریزن کرنا ہے دنیا کے سامنے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو ہے وہ ضرور تعین کر لینا چاہیے. آپ کو یاد ہے انوار الحق صاحب کی ایک رٹ جو ہے وہ 2 سال پڑی رہی، اور انوار الحق صاحب جو ہے مجلس وزارت عظمیٰ کے مزے لوٹتے رہے، جب انہیں نکالا گیا تو تب نکلے. اسی طرح آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی یہ بات ہے کہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی کہ ممبر اسمبلی کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کا الیکشن اگلے 5 سال کے لیے تو نہیں ہوتا نا،
اس کا الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے. وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ اپنی بقیہ مدت کے لیے بنتا ہے, صدر 5 سال کے لیے بنتا ہے. اگر بنانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو جو ہے وہ کلیئرٹی ہو جانی چاہیے. دوسری یہ بات ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ 30 دن میں نہیں ہوتا. جیسے چیف الیکشن کمشنر آپ نے انوار الحق صاحب نے 1.25 سال تک نہیں لگایا, تو اگر وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ہائی کورٹ کی اس کے باوجود کر رہے ہیں, تو اس کی کوئی سزا جزا بھی ہے یا کوئی نہیں ہے. اس کے آئین کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ اگر صدارتی الیکشن نہ کرائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, چیف الیکشن کمیشنر نہیں لگایا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ آئین میں یہ جو لکونے ایسے ٹھیک کرنا چاہیے. ناظرین, یہ جو 13 ترمیم کا معاملہ ہے, اور حنیف ملک صاحب ہم کوشش کریں منڈے کو ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے, جو یعنی 13ویں ترمیم ہے جو سکہ مستحب کیسے رہ گیا, اور جو یعنی جو حنیف ملک صاحب کا موقف ہے وہ کیا, اور ہم ان کو ہم انہی کی زبانی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اب ابھی باتیں ہیں کہ جو عادت کشمیر نئی پارٹی, یعنی نئی پارٹی تو نہیں پرانی, جو سردار تنویر الیاس خان صاحب سے کی چھوڑی یہ پارٹی, یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی استحکام پاکستان پارٹی کی آزاد کشمیر میں دوبارہ اس کی تنظیم میں ذرا تھوڑی سی اپڈیٹ کرنا. یہ کفیل صاحب جب تنویر الیاس صاحب اس پارٹی میں شامل ہوئے تھے, اس کے صدر بنے تھے, تو خیال یہ تھا کہ ظاہر ہے چونکہ ایک تو وزارت عظمیٰ سے ہٹائے گئے ہیں اور وکٹمائز ہوئے ہیں, ان کو جس سے ناانصافی اور ایک یعنی اجلت میں جس طرح آزاد کشمیر کے عدلیہ نے ڈیسیڈ کیا تھا, یہ بڑی افسوسناک ایک طرز عمل تھا. بہرحال وہ ایک وقت گزر گیا. اس کے بعد خیال یہ تھا کہ ہمدردی کے طور پر ظاہر ہے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ آئیں گے, لیکن بعد میں تنویر الیاس صاحب کے خلاف جب کیسز بنے تو ان کی ایک آدھ بار گرفتاری ہوئی, تو بعد میں استحکام کہیں وہ استحکام پارٹی ہمیں کہیں نہیں نظر آئی. نہ کوئی پاکستان میں اتا پتا, نہ پاکستان میں کوئی والی وارث, نہ آزاد کشمیر میں. تو اب اطلاع یہ ہے کہ وہ بعد میں اسی بنیاد پر آپ کو پتا ہے تنویر الیاس صاحب چھوڑ گئے تھے. اب اطلاع یہ ہے کہ جی بی میں جو بنی ہے استحکام پارٹی, بیسکلی تو وہ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. تو آزاد کشمیر میں چونکہ پہلے سے بنی ہوئی تھی, اس لیے تشکیل نو کرنے کا اطلاعات ہیں کہ فیصلہ کیا گیا, اور اگلے جو اپریل کا مہینہ ہے اس کے پہلے ہفتے تک شاید اس کی کوئی تشکیل ہو جائے. اور اطلاع یہ ہے کہ چونکہ ان کو کوئی معقول آدمی اس پارٹی کی صدارت کے لیے نہیں مل رہا تھا, وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا چہرہ ہو جو قابل قبول ہو, جو ایکٹیو بھی ہو, کام کرنے والا ہو, تو نہیں ملا. تو اب سنا ہے انوار الحق صاحب کو گھما پھرا کر کہیں تیار کیا گیا, لیکن انوار الحق صاحب شرائط رکھ رہے تھے. ہم دیکھیں نا, انوار الحق صاحب کے اپنے حلقے میں یہ ایک بات ہوتا ہے کہ ان کی پوزیشن اپنے حلقے میں بہت کمزور ہے, وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود سنا ہے انہوں نے کہ شرائط رکھی ہے کہ بھائی وہ پاکستان میں جو فارغ 47 استعمال کر کے اپنے لوگ جتوائے ہیں, میں اور میرے دوست جو ہیں چند لوگ جو اس وقت انتظار میں ہیں کہ کسی 10 جگہ پر کہیں آپشن ملے تو چلے جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن یہ یقین نہ نہیں کروائیں کہ فاروق جتوائیں گے ہمیں, یعنی ہمارے لیے بھی استعمال, یعنی ہمیں بھی جتوائیں گے یا نہیں جتوائیں گے ہمارے لیے. اور انوار الحق صاحب کے بارے میں جو اطلاع یہ ہے کہ وہ طارق فاروق صاحب کو خاص کر ان کے ذہن میں ہے کہ ان کو ٹارگٹ لازمی ہونا چاہیے, میں چاہے ہاروں یا جیتوں ان کو ٹارگٹ لازمی ہونا چاہیے. وہ خیر کیسے ٹارگٹ ہوں گے ادارے ہونے والا وقت دکھائے گا, لیکن اطلاع یہ ہے کہ اب اس پارٹی کو بنا نہیں ملا, بنانے والوں کو نہیں ملا, تو انوار الحق صاحب کوئی آزاد کشمیر میں عدم استحکام پارٹی کا چیئرمین, صدر یا کوئی اس طرح کی چیز بنا کر پارٹی, بنیادی طور پر اس پارٹی نے کیا کرنا ہے, یہ ان میں سے مجھے نہیں لگتا کہ ایک آدھ بندے کو چھوڑ کر کوئی الیکشن جیت سکے. افراتفری سیاسی خلفشار پیدا کریں گے. جو جیتنے والی پارٹی ہے ہو سکتا ہے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہو, یا جو نہیں جیتنے والی پارٹی ہے اس کو راستہ آسان کرنے کے لیے کام. لیکن بہرحال چونکہ اس طرح یہ سٹیپنیوں والے کام کرنے والی جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا, یہ خود نہیں جیتے, سہولتکاری کریں. عمر صاحب, وہ سہولتکاری کریں. عمر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو انوار الحق صاحب جو بے نامی, ان کے ساتھ جو بے نامی لوگ تھے, آپ تو ان کو بے نامی کہتے ہیں, کہ جس طرح بے نامی جائیدادیں ہوتی ہیں کہ جن کا وارث نہیں ہوتا, تو کیا ان کو نام مل جائے گا انوار الحق اور ان کے جو ساتھی جنہوں نے عمران خان کو دھوکہ دی, اور پھر بیچ میں سے ابھی تو کچھ بھی نہیں, اسمبلی میں نو اپوزیشن حکومت میں باہر ہے, تو کیا واقعہ کوئی استحکام پاکستان پاکی بن رہی ہے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ انوار الحق اس کو لیڈ کریں گے, کیا لیڈ کر پائیں بھی کہ نہیں؟ جی ایسا ایک تو یہ بات ہے کہ میں سے کسی اور تناظر میں دیکھ رہا تھا ویسے بات کہ کوئی ایسے لگتا ہے جیسے انوار الحق صاحب نے ٹھیکہ لے لیا ہو کہ تنویر اپنا کیا کہتے ہیں سردار تنویر الیاس صاحب کی چھوڑی ہوئی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کا. تو ابھی جو ہے وہ انہوں نے, آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ان کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ جب ان سے انہوں نے چھوڑی تو انوار الحق صاحب اس کے ساتھ چمٹ گئے. تو اب ایک ایسی سیاسی جماعت جس سے وہ چھوڑ کے گئے تحریک استحکام پاکستان پارٹی, تو اس پہ بھی انوار الحق صاحب جا رہے ہیں. تو یہ ایک ان کی کوئی روحانی جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ آگے آگے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہے. جہاں تک یہ ہے کہ اس سیاسی جماعت کو بنانے کے حوالے سے, تو اس سیاسی جماعت کو بنانے کے مقاصد جو ہے وہ انوار الحق
अजहर सादक साहब, अंसर अब्दाली साहब और इनको फायदा पहुंचाना मकसद नहीं है साहब और इम्तियाज नसीम साहिबा, इनके नुक्ता नज़र से अगर आप देखेंगे तो वो किंग्स पार्टी है और उनके जहन में ये बात है, जैसे एजाज बासी साहब ने कहा कि फार्म 47, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मुझे बड़े किसी संजीदा आदमी ने, बहुत बासर शख्सियत ने ये बताया कि वाकई अनवारुल हक जो है वो आज़ाद कश्मीर में फार्म 47 मांगते रहे कि जी हमें फार्म 47 मुझे गारंटी क्या होगी, 6-7 लोगों के लिए फार्म 47 मांगते रहे हैं कि जी फार्म 47 दे दें। और फार्म 47 मांगते भी किन के लिए हैं? पीर मदर सईद के लिए फार्म 47 मांगते हैं, शाह गुलाम कादर को राह दे ठीक है, अपने लिए फार्म 47 मांगते हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को राह दे, ठीक है, किसी और के लिए फार्म 47 मांग रहे हैं कि जी उसको कह के फारूक हैदर को निकाल दे। मतलब ये फार्म 47 जो मांग रहे हैं, जैसे नहीं वो फार्म 47 को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा नवाज के लिए मांगे, तो ये आज़ाद कश्मीर की सियासत में ये बड़ी नहीं क्या हो पाएगा? आप क्या देख रहे हैं? क्या तो ये बात है, ये बारीक सियासी बात हो सकती है? अनवारुल हक साहब जो है ना, एक तो ये बात है कि वो सियासी स्टफ नहीं है, उन्होंने वजीर आजम बन के साबित कर दिया है कि वो जो है वो सियासी रहनुमा, अभी उनको सियासी जरूरत भी नहीं है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी जरूरत नहीं है। देखिए वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, उनकी अपनी वो ज़ाहिर है वो ज़हनी मरीज टाइप से वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं कि हर एक को नेगेटिविटी उनके जहन में है या उनकी और सूरत हाल है, तो वो जो सूरत हाल अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें कह सकते हैं। जैसे अभी तक उनके जो बाकियात में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, तो सारी हुकूमत को हैंग किया हुआ अभी तक इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, जफर साहब जो हैं। मैं ये अनवारुल हक साहब की बाकियात का ये हाल है, सोचे अनवारुल हक साहब का क्या हाल है, वो फाइलों पे दबा देना, एतराज़ लगा देना, वापस भिजवा देना, ख़राब करना, इस तरह की साइकी थी। लेकिन उनके दौर में आप ये बताएं कि सारी स्वाबदीदी पोस्टें ख़त्म हो गई। मैं आपके साथ कोई चलेगा क्यों अनवारुल हक साहब के साथ कि जी जब आप इक़्तिदार में जाएंगे, जब आप इक़्तिदार में जाएंगे तो वो आपका 8 घंटे सड़क के ऊपर इंतजार करेगा, वो इक़्तिदार में जाएगा तो आप जो है उसे कोई स्वाबदीदी पोस्ट से देंगे, वो अगर PRO बनने का ख्वाहिशमंद है PRO नहीं लगाएंगे, अगर वो कोई जनाब वाला किसी मीडिया एडवाइजर का ओहदेदार है उसे आप वो नहीं लगाएंगे, वो कोई कंसल्टेंट लगना चाहता है, कोई एडवाइजर लगना चाहता है, वो आपने सारी पोस्टें खत्म कर देनी है, और कोई सिफारिश आ जाए तो आपने हर एक को वो जो है उस वक्त करना है। तो अनवारुल हक साहब सियासी स्टफ तो है ही नहीं है ना। अब ये सियासी जमात जो है, आप यकीन करें, मैं ये सोच रहा हूँ कि तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बनाने वालों को तो खैर चले, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करम करे, फजल करे, लेकिन जो इसमें जा रहे हैं वो तो अपने ऊपर सियासी खुदकुश हमला करने जा रहे हैं कि जी ये अनवारुल हक साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बजाय ट्रंप का टिकट भी ले आए तो बिम्बर में अगर वो लड़ेंगे अली जुल्करनैन साहब, तो अनवारुल हक साहब तीसरे नंबर पे हैं, मुकाबला तारक फारूक साहब का और अली जुल्करनैन साहब का होना है, तो इन्होंने तीसरे नंबर पे जाना है। तो ये जो सूरत हाल है, इसी तरह अब अंसर अब्दाली साहब जो है उनके लिए भी सियासी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अजहर सादक साहब की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर है, वो इस वजह से कि उनका एक जाती धड़ा और वो है, और अंसर अब्दाली साहब और अजहर सादक साहब अकोमोडेटिव लोग हैं, अनवारुल हक साहब की तरह नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि आया अनवारुल हक की डूबती कश्ती में भी ये इसके साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। लेकिन क्योंकि अनवारुल हक साहब ये फार्म 47 का और ये जो तासर दे रहे हैं कि कोई ठप्पे लगा के या वो कोई ये करेगा, तो इसलिए, लेकिन इस वक्त ये मैं आपको इंकशाफ कर रहा हूँ कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने वाला अनवारुल हक साहब का अपना नुक्ता नज़र है, अजहर सादक साहब का अपना नुक्ता नज़र है, मेरा नुक्ता ये है कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिर्फ मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार दिलाने के लिए बनाई जा रही है, और आज़ाद कश्मीर के जाट बरादरी को तकसीम करके उसमें जो है ये करने की कोशिश की जा रही है कि जी आज़ाद कश्मीर में पीपल पार्टी में से जाट निकालने, और उसके साथ उनकी कोशिश है कि तनवीर लियाज साहब को किसी तरह दोबारा घेरा डाल के वो लाया जाए। अब तनवीर लियाज साहब जो है अनवारुल हक एक उस सियासी जमात में जाके एक जगह पर सियासत करने की पोजीशन में है, मगर ये जो है एक अजीबो गरीब किस्म का वो है कि ये आज़ाद कश्मीर के जाटों को तकसीम करके मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में जिताने की राह हमवार करने की एक कोशिश है, और जिसमें वो कहते हैं कि उस वक्त तक पीपल पार्टी को हराना टारगेट है, देखें हराना टारगेट है। दूसरी ये बात है कि अनवारुल हक साहब का वो मिजाज है ना कि अनवारुल हक साहब पीपल पार्टी उनकी मोशन थी, उन्हें आपको याद उन्हें गुड गवर्नेंस का चेयरमैन बनाया था, उन्हें वज़ीर आज़म बनवाया था। तो अनवारुल हक साहब क्योंकि एहसान फरामोश आदमी है, तो उन्होंने उस एहसान का बदला जो है ये उतारना है कि मुस्लिम लीग नून को जिताने के लिए और पीपल पार्टी को हराने के लिए वो तमाम जो है वो जैसे वो कुल्हाड़ी का दस्ता होता है वो इस्तेमाल होते हैं। अनवारुल हक साहब को इसके बदले में सिर्फ एक जगह चाहिए कि वो चाहते हैं कि भिम्बर में वो किसी तरह अकोमोडेट हो जाए, तारक फारूक साहब के खिलाफ साजिश करने में कामयाब। बहुत शुक्रिया अमर साहब, शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और कल दोबारा हाजिर होंगे, और उस टाइम तक हम कोशिश करेंगे कि जो आज़ाद कश्मीर का आईनी मामलात हैं इसके ऊपर